السلام علیکم دوستو، پیمانہ علم میں خوش آمدید۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب میں اگلے 20 سال تک معدنی تیل کے تمام ذخائر ختم ہو جائیں گے، لیکن سعودی عرب کے حکمران ایک شاہانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تیل کی دولت ختم ہونے کے بعد بھی وہ ایسے ہی عیش و عشرت والی زندگی گزارتے رہیں، عوام کو تمام سہولیات ملتی رہیں اور وہ ایسے ہی ایک اسٹیبل اکنامک پاور کے طور پر قائم رہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ٹورزم کو فروغ دینے اور بزنس کمیونٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کئی پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، جن میں سب سے اہم نیوم پروجیکٹ ہے، جس کے تحت ایک شہر بنایا جا رہا ہے جسے لائن سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 170 کلومیٹر لمبا اور بے حد جدید شہر ہوگا جس میں صرف دنیا کے امیر ترین افراد ہی رہ سکیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم لائن سٹی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ شہر کتنا خوبصورت اور جدید ہوگا، اس میں کیا کیا سہولیات ہوں گی اور یہ شہر کس طرح سعودی عرب کی اکانومی کو بوسٹ کرے گا۔ ویڈیو یقیناً بہت دلچسپ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی سلامت رہے۔ ناظرین، نیوم شہر یا لائن سٹی سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ ویژن 2030 کیا ہے، کیونکہ اس سے ہم بآسانی سمجھ پائیں گے کہ سعودی عرب یہ شہر کیوں تعمیر کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دوستو، اس وقت سعودی عرب کے سمیت تمام عرب ممالک معدنی تیل کے خزانوں کے مالک ہیں۔ ان ممالک کی زیادہ تر آمدن تیل سے ہی آتی ہے، لیکن تیل ایک نان رینیویبل انرجی ہے اور تیل کی یہ دولت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر عرب ممالک تیل پر انحصار کرتے رہے تو ایک دن یہ تیل ختم ہو جائے گا اور وہ معاشی طور پر کنگال ہو جائیں گے۔ اس لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک ایک ہی پالیسی پر عمل پیرا ہیں کہ کس طرح ملک کی اکانومی کا انحصار تیل کی دولت سے ہٹایا جائے۔ کچھ ایسا کیا جائے کہ اگر تیل ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی ملک کو معاشی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کا یہ لائف سٹائل کبھی ختم نہ ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق سعودی عرب کا تیل اگلے 20 سے 25 سالوں سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب دنیا سولر ٹیکنالوجی کی طرف موو کر رہی ہے۔ سولر انرجی پر چلنے والی کاریں بنائی جا رہی ہیں، سولر انرجی سے بجلی بنائی جا رہی ہے اور تیل کی ڈیمانڈ میں کمی آ رہی ہے۔ اگر عرب ممالک معاشی طور پر تیل پر انحصار کرتے رہے تو وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ تیل اگر ان کے پاس ختم نہ بھی ہوا تو پھر بھی تیل کی ڈیمانڈ میں کمی کی وجہ سے ان کی معیشت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب تیل کی دولت پر انحصار نہ کرنے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دو طریقوں پر عمل پیرا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ملک کو عالمی بزنس مارکیٹ بنا دیا جائے، اور اس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا آفس آپ کو دبئی اور سعودی عرب میں مل جائے گا۔ متحدہ عرب امارات ایک بزنس سائٹ ہے، وہاں سے کمپنیاں اپنا سامان دنیا کے ہر کونے میں ایکسپورٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ دبئی دراصل ایک سی پورٹ ہے اور سمندر کے ساحل پر واقع ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی عمارات دبئی اور سعودی عرب میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے بڑی بڑی بزنس شخصیات دبئی کے بڑے بڑے ہوٹل میں بزنس میٹنگز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دبئی میں دنیا کے امیر ترین لوگوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ عرب ممالک کا دوسرا بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ٹورزم کو فروغ دیا جائے، جس سے ملک کی معیشت کو سہارا ملے۔ اسی مقصد کے لیے بڑی بڑی عمارات بنائی جا رہی ہیں، صحراؤں کو وادیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ٹور کے لیے وہاں کا رخ کریں اور ملک کی معیشت مضبوط ہو۔ یہ سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ 2030 سے پہلے وہ تیل کی دولت پر ذرا بھی انحصار نہ کر رہے ہوں۔ لائن سٹی بھی اس پروجیکٹ کی ایک کڑی ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لائن سٹی دراصل کیا ہے۔ ناظرین، لائن سٹی ایک جدید ترین شہر ہوگا جسے موسٹ لیویبل سٹی کہا جائے گا، کیونکہ اس میں تمام تر سہولیات زندگی دستیاب ہوں گی۔ اس شہر کو تبوک شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر بنایا جا رہا ہے۔ سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے 2017 میں اس شہر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس شہر کو 2025 سے پہلے تعمیر کر لیا جائے گا۔ یہ شہر مصر، سعودی عرب، اسرائیل اور اردن کو آپس میں جوڑ دے گا اور یہ چاروں ممالک اس شہر کے ذریعے سے تجارت کر سکیں گے۔ اس شہر سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مصر کا مشہور شہر شرم الشیخ ہے، جو آلریڈی ایک زبردست ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے۔
سعودی اور مصری حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ لائن سٹی اور شرم الشیخ کو ایک برج کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا جائے گا، جس سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان ٹورزم کو فروغ ملے گا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ شہر بحیرہ احمر کے ساحل پر تعمیر ہوگا اور اس کی تعمیر پر $500 بلین سے زیادہ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ سعودی حکومت کا عزم ہے کہ وہ 2025 سے پہلے اس شہر کو پوری طرح تعمیر کر لیں گے۔ 170 کلومیٹر لمبا یہ شہر لمبائی کے رخ پر پھیلا ہوگا۔ لائن سٹی ایک سڑک کی طرح لمبی ہوگی، اس کے دونوں طرف شیشے کی بلند دیواریں قائم کی جائیں گی جن کی اونچائی 500 میٹر ہوگی۔ یہ شہر 3 لیولز میں بنایا جائے گا جن کو گراؤنڈ لیول، سروس لیئر اور اسپائن لیول کا نام دیا گیا ہے۔ گراؤنڈ لیول قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ہوگا اور اس میں صرف رہائشی گھر بنائے جائیں گے، یہاں پر گاڑیاں بھی نہیں ہوں گی۔ دوسری لیئر یعنی سروس لیئر میں تمام کمرشل اور بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی، یہاں پر آفس، شاپس اور شاپنگ سینٹرز بنائے جائیں گے۔ تیسری لیئر کو اسپائن لیول کا نام دیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ جدید اور ایڈوانس ہوگی، یہاں پر صرف ٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا جو انتہائی تیز رفتار ٹرینوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا تیز ہوگا کہ صرف 20 منٹوں میں 170 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، یعنی آپ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف 20 منٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ لائن سٹی 170 کلومیٹر لمبا شہر ہے جس کے راستے میں کئی پہاڑی سلسلے آتے ہیں، لیکن شہر کو مزید خوبصورت اور جدید بنانے کے لیے پہاڑوں کو نہیں کاٹا گیا بلکہ شہر کی سیدھی لائن کو پہاڑوں کے اوپر سے گزارا جائے گا اور پہاڑوں کے دامن میں انٹرٹینمنٹ کی کئی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ شہر کی لوکیشن اتنی آئیڈیل ہے کہ یہاں پر دنیا کی 40% آبادی 4 گھنٹوں سے پہلے پہنچ سکتی ہے۔ یہ شہر خوراک کے معاملے میں مکمل طور پر خود کفیل ہوگا اور اس کو قدرتی خوبصورتی کے بالکل قریب بنایا جائے گا، یعنی یہ شہر ہر طرح کی آلودگی سے مکمل طور پر پاک ہوگا۔ شہر میں مصنوعی اور جدید طریقوں سے کاشتکاری کی جائے گی جس سے شہر کی خوراک پوری ہو سکے گی۔ اس وقت سعودی عرب میں 80% خوراک بیرونی ممالک سے درآمد کی جاتی ہے، لیکن اس شہر کو خوراک میں خود کفیل بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس شہر کو زیرو کاربن بنایا جائے گا، ٹرانسپورٹ کے لیے ذاتی گاڑیاں نہیں ہوں گی بلکہ تیز رفتار ٹرین لائن تعمیر کی جائے گی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس شہر کو کرۂ ارض کا اب تک کا سب سے زیادہ قابل رہائش شہر بنایا جائے گا جس میں تمام جدید سہولیات فراہم ہوں گی۔ روبوٹ انسانوں کی جگہ کام کریں گے، فیکٹریوں میں اور دیگر تمام جگہوں پر صرف روبوٹس ہی کام کر سکیں گے۔ یہ شہر اتنا عالیشان اور منفرد ہوگا کہ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند ہوگا جس سے شہر کو روشنی مہیا کی جا سکے گی۔ شہر کو اس طرح تعمیر کیا جائے گا کہ رہائشی آبادیاں ایک ترتیب سے ایک طرف بنائی جائیں گی تاکہ ان کو شور یا کسی دوسری تنگی کا سامنا نہ ہو۔ شہر میں ہوا میں چلنے والی کاریں ہوں گی اور اس شہر میں مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی جس سے شہر کی آب و ہوا کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ یہ جدید شہر سعودی عرب میں تو ہوگا لیکن اس پر سعودی عرب کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایک خود مختار ریاست کی طرح کا شہر ہوگا جس میں اقوام متحدہ کے عالمی قوانین نافذ کیے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی حکومت اس شہر کی طرف دنیا کے امیر ترین افراد کو راغب کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اس شہر میں سرمایہ کاری کر سکیں اور سعودی عرب کی معیشت مضبوط ہو، اس لیے ان پر عالمی قوانین لاگو ہوں گے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بے حد اعلیٰ اور بہترین ہوگا۔ دنیا کی تیز رفتار ٹرینیں اس شہر میں موجود ہوں گی۔ آپ شہر کے ایک کونے سے کسی بھی کونے میں جانا چاہیں تو آپ کو صرف 20 منٹ درکار ہوں گے۔ اسکول اور دیگر عمارات کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص ہوگی۔ دنیا کے بہترین سوئمنگ پولز بھی اس شہر کا حصہ ہوں گے۔ بازار اور شاپنگ مال ایسی لوکیشن پر بنائے جائیں گے جہاں پر شہر میں کہیں سے بھی صرف 5 منٹ میں پہنچا جا سکے گا۔ ابتدا میں یہاں 10 لاکھ افراد رہائش اختیار کر سکیں گے جبکہ 2030 تک یہاں 12 لاکھ اور 2045 تک 90 لاکھ تک آبادی کا امکان ہے۔ ناظرین، بلا شبہ یہ شہر دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ، ماڈرن اور خوبصورت شہر ہوگا، لیکن بہت سے مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر دراصل دجال کا شہر ہے کیونکہ اس شہر کی تعمیر میں اسرائیل بھی انویسٹ کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے دوستانہ مراسم عرب کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسرائیل ایسے کرنا چاہتا ہو لیکن اسرائیل نے اس طرح کے کسی عزم کا اظہار نہیں کیا۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔